پاکستان کی فوج وہ ادارہ ہے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں جانیں قربان کر چکا ہے، جس نے زلزلوں، سیلابوں اور سرحدوں پر اپنی جان کی بازی لگائی۔ آج اسی فوج پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی جاتی ہے۔ کہیں اسے معیشت پر بوجھ کہا جاتا ہے، کہیں آئین سے تجاوز کرنے والا ادارہ، کہیں اس کے بزنس ایمپائرز پر سوالات اٹھتے ہیں تو کہیں سیاسی انجینئرنگ کا الزام دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ تنقید حقیقت پر مبنی ہے یا یہ سب کچھ دشمن کے وہ سائبر وار ہیں جن کا مقصد قوم کو تقسیم کرنا ہے؟ آج ہم بات کریں گے ان ٹھوس حقائق کی جو یا تو فوج پر لگنے والے الزامات کو ثابت کرتے ہیں یا انہیں رد کر دیتے ہیں۔ فیصلہ آپ کریں گے۔ دوستو، پاکستان کی فوج کو ماضی میں ہمیشہ ملک کا محافظ یا ہیرو سمجھا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، خاص طور پر جدید دور میں عوام اور میڈیا کی نظر میں فوج کا کردار بھی سوالات کی زد میں آیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ سیاسی معاملات میں فوج کی مداخلت رہی ہے۔ 1958 میں جنرل ایوب خان نے پاکستان کا پہلا مارشل لا نافذ کیا، جس نے ملکی آئینی نظام کو معطل کر دیا۔ 1970 میں جنرل ضیاء الحق نے حکومت کو معزول کر کے 11 سال تک ملک پر فوجی حکمرانی کی۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی منتخب حکومت کو ہٹا کر اقتدار سنبھالا۔ ہر مارشل لا کے بعد ملک کا جمہوری نظام کمزور پڑا اور یہ سوال اٹھا کہ کیا فوج کا کام صرف ملک کی سرحدوں کا دفاع ہے یا اسے سیاست میں بھی شامل ہونا چاہیے؟ یہی سوالات عوام کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا باعث بنے۔ اس کے علاوہ اگر معیشت کی بات کی جائے تو فوج کا اس میں بھی بڑا عمل دخل رہا ہے۔ پاکستان کی فوج صرف بندوق نہیں بلکہ ایک بڑی کارپوریٹ امپائر بھی بن چکی ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن، DHA، عسکری بینک، فوجی سیمنٹ اور فوجی فرٹیلائزرز، یہ سب ادارے فوج کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ ادارے نہ صرف کاروبار چلا رہے ہیں بلکہ اربوں روپے کا منافع بھی کما رہے ہیں۔ دوستو، 2025 میں دفاعی بجٹ 2.5 ٹریلین روپے سے تجاوز کر گیا ہے، لیکن تعلیم پر صرف 1.8% خرچ ہوا ہے، جبکہ صحت کا حال بے حال، ہسپتال، بغیر دوائی کے مریض اور ڈاکٹروں کی کمی۔ دوستو، جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ ہر طاقتور کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، جج ہو یا جرنیل۔ لیکن جب سوال کرنے پر پابندی ہو تو شک پیدا ہوتا ہے اور اعتماد ٹوٹنے لگتا ہے۔ پاکستان میں یہ تاثر مضبوط ہوتا گیا کہ فوج سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ جب بھی کسی فوج یا ایجنسی پر الزام لگا تو یہ بات دب گئی یا فائلز قومی سلامتی کے نام پر بند ہو گئی۔ اس کے علاوہ کئی کیسز بھی سامنے آئے، جیسے مسنگ پرسن کیسز، صحافیوں کو اغوا یا نوکریوں سے نکال دینا، جیسے حامد میر، عاصمہ شیرازی، مطیع اللہ جان، جنہوں نے فوج پر سوال اٹھایا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر ایک صحافی صرف سوال کرنے پر غائب ہو جائیں تو کیا ہم واقعی آزاد ملک میں جی رہے ہیں؟ دوستو، اس کے علاوہ 2018 میں عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی۔ اس انتخابی عمل پر مختلف حلقوں کی جانب سے شفافیت کے حوالے سے سوالات اٹھے۔ یورپی یونین کے انتخابی مشاہدہ مشن نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ انتخابات سے قبل کے ماحول میں برابر کے مواقع کی کمی تھی اور میڈیا پر دباؤ کے شواہد ملی۔ ڈان اخبار کے مطابق بعض امیدواروں نے دعویٰ کیا کہ ان پر پارٹی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ دوستو، اس کے علاوہ 2022 میں بھی حکومت میں کافی تبدیلیاں دیکھی گئی۔ عمران خان کی حکومت ایک عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ختم ہوئی۔ اس عمل میں بھی فوج کے کردار پر سوالات اٹھائے گئے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق عمران خان نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت کے خاتمے میں فوج اور امریکہ کا کردار تھا، تاہم فوج نے ان الزامات کی تردید کی۔ روٹرز کی رپورٹ کے مطابق عمران خان نے کہا کہ فوج کے ساتھ بہترین تعلقات نہ رکھنا بیوقوفی ہوگی، جو ان کے بدلتے ہوئے موقف کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں کئی سالوں سے ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ یہاں کے نوجوان صبح نکلتے ہیں اور کبھی واپس نہیں آتے، کچھ دن، کچھ مہینے اور کچھ ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ اہل خانہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لاش بھی نہیں ملتی اور الزام لگتا ہے ریاستی اداروں پر۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق 2023 تک بلوچستان کے 8,000 سے زائد افراد لاپتہ رپورٹ کیے جا چکے ہیں۔ دوستو، 2018 کے بعد ایک تحریک ابھری، PTM، جس کا نعرہ تھا ہم بھی انسان ہیں، ہمیں جینے دو، لیکن ریاست نے اسے کچھ اور سمجھا۔ جلسے بند کیے گئے، لیڈرز گرفتار ہوئے اور میڈیا پر ایسی خاموشی چھا گئی
گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ 2020 سے 2023 کے درمیان علی وزیر، منظور پشتین اور دیگر کئی رہنماؤں کو متعدد بار گرفتار کیا گیا۔ جون 2024 میں ایک ویڈیو نے پورے پاکستان کو چونکا دیا، جس میں نظر آ رہا تھا کہ کچھ وردی پوش افراد پولیس اہلکاروں کو سڑک پر مار رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر طوفان آ گیا۔ عوام نے پوچھا، کیا یہ ملک قانون سے چلتا ہے یا طاقت سے؟ ISPR نے اسے ایک بدقسمت واقعہ قرار دیا اور مشترکہ انکوائری کا اعلان کیا۔ اپریل 2025 میں کشمیر کے علاقے پہلگام میں ایک دہشت گرد حملے میں 26 بھارتی سیاح ہلاک ہوئے۔ بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان میں موجود اکثریت پسندوں پر عائد کیا اور جوابی کارروائی میں پاکستان کے اندر 9 مقامات پر فضائی حملے کیے، جسے آپریشن سندور کا نام دیا گیا۔ پاکستان نے ان حملوں کو جنگی اقدام قرار دیتے ہوئے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ اس کشیدگی کے دوران پاکستان بھر میں عوامی سطح پر فوج کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں عوام نے فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ پشاور، کراچی اور دیگر شہروں میں سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی اور تاجر تنظیموں نے ریلیاں نکالی۔ معروف ادیب انور مقصود نے کہا، آج 25 کروڑ پاکستانی فوجی بن گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی عوام نے فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک پر پاکستانیوں نے فوج کے حق میں پوسٹ اور ویڈیوز شیئر کی۔ مشہور شخصیات جیسے مائرہ خان اور ہانیہ عامر نے بھی فوج کی حمایت میں بیانات دیے۔ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں نے بھی فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اقلیتی امور کے وزیر خیال داس کوہستانی نے کہا کہ اقلیتیں بھی فوج کے ساتھ کھڑی ہیں اور ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ دوستو، ہم نے دیکھا، سنا اور سوچا۔ یہ سچ ہے کہ فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، سیلابوں میں ریلیف دیا اور ہر محاذ پر قربانیاں دی۔ یہ بھی سچ ہے کہ ماضی میں سیاسی انجینئرنگ، میڈیا پر دباؤ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں الزامات کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں۔ یہاں پر تنقید بھی ضروری ہے لیکن نفرت نہیں۔ سوالات اہم ہیں لیکن فتنہ نہیں۔ ہمیں ایک ایسی فوج چاہیے جو دشمن کے سامنے چٹان بن جائے اور عوام کے سامنے سایہ، اور ہمیں ایک ایسی عوام چاہیے جو باشعور ہو، سوال کرنے والی ہو، لیکن جب وطن کی بات ہو تو سیسا پلائی دیوار بن جائے۔ آخر پر میرا ایک سوال ہے، فوج اور عوام کا رشتہ خوف کا ہونا چاہیے یا اعتماد کا؟